فیضان لیلۃ القدر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان لیلۃ القدر، درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، اور تفسیر عزیزی میں ہے حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ با کرامت شمعون کی ایمان افروز حکایت۔ انہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا، میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر کار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا
جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون معا چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کو قوت بخشی اور وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ ہمیں قدر کہاں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل اپنے محبوب ذی شان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو تھے کہ جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر افسوس ہم ناقدرے ہی رہے۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال کے رسالے کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کی دل میں عظمت بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ الکریم مسلمانوں کو نیک نمازی بنانے کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، بچوں اور بچیوں کے لیے 40، خصوصی اسپیشل یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے 52 نیک اعمال مدنی انعامات بصورت سوالات مرتب کیے گئے ہیں۔ جائزہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے دعوت اسلامی کے مقامی ذمہ دار کو ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ نیک اعمال نے نہ جانے کتنے ہی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے۔ علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو نیک اعمال کا ایک رسالہ تحفے میں دیا۔ وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ نیک اعمال کا رسالہ ملنے کی برکت سے الحمدللہ ان کو نماز کا جذبہ ملا اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے اور اب 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ داڑھی مبارک بھی سجا لی اور نیک اعمال کا رسالہ بھی پر کرتے ہیں۔ مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی، یا الہی خوب برسا رحمتوں کی تو جھڑی۔ عاملین نیک اعمال کے لیے بشارت عظمیٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے۔ چنانچہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 1426 ہجری کی
ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی۔ لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات، نیک اعمال سے متعلق فکر مدینہ یعنی جائزہ کرے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رات ہر طرح سے خیریت و سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تمام بھلائیوں سے محروم کون؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ سبز جھنڈا ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 ایک تو عادی شرابی، نمبر 2 دوسرے والدین کے نافرمان، نمبر 3 تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور نمبر 4 چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ لڑائی کا وبال حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات جلد 3 صفحہ 210 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں
یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی، اب وہ ہوا ہی نہ کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ ہم تو شریف کے ساتھ شریف۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاش کے ساتھ بدمعاش ہیں۔ صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، اس کے بعد چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک و اموال کو آگ لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان مومن اور مہاجر کی تعریف۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی عز و جل کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اور ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ناقابل برداشت خارش۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھڑ جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ندا سنائی دے گی، اے فلاں، کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب انہیں بتایا جائے گا، دنیا میں جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ تکلیف دور کرنے کا ثواب۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ لڑنا ہے تو نفس کے ساتھ لڑو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے درس حاصل کیجیے
اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار سے پرہیز کیجیے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑیے، بلکہ ضرور لڑیے، نفس امارہ سے لڑائی کیجیے، بوقت جہاد دین کے دشمنوں سے قتال کیجیے، مگر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کسی قسم کا لسانی اور قومی اختلاف نہیں۔ ہر زبان بولنے والا اور ہر برادری سے تعلق رکھنے والا تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم ہی میں پناہ گزین ہے۔ آپ بھی ہر دم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال کے سانچے میں ڈھال لیجیے۔ ترغیب و تحریض کے لیے ایک خوشگوار خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی قافلہ کورس کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے راولپنڈی کے ایک مبلغ نے جو کچھ حلفیہ لکھ کر دیا اس کا خلاصہ ہے کہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سو رہا تھا، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، الحمدللہ الکریم دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ عالم خواب میں دیکھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند چبوترے پر جلوہ افروز ہیں، قریب ہی نیک اعمال کے کارڈز کی بوریاں رکھی ہیں۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اعمال مدنی انعامات کے ایک ایک کارڈ کو مسکراتے ہوئے بغور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مدنی انعامات سے عطار ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جادوگر کا جادو ناکام۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے کہ اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ علامات شب قدر۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ پاک نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں
کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ سمندر کا پانی میٹھا لگا۔ حکایت، حضرت سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا رضی اللہ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کی، اے میرے آقا رضی اللہ عنہ، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں علامات کیوں نظر نہیں آتی؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر گزرا، مگر ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات نظر نہیں آئیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، بحر و بر کے بادشاہ، 2 عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ، آمینہ رضی اللہ عنہا کے مہر و ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے، اللہ پاک نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی سے اللہ پاک راضی ہو جائے، مثلا قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کر نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمہم اللہ تعالی کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے
کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ الکریم ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ حکمتوں کے مدنی پھول۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسما کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا، رمضان مبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین فکس کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، پس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت پر ثواب کمائے۔ چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ پاک کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ سال میں کوئی سی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں رحمہم اللہ السلام کے نزدیک شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلا فقیہ الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر پائی ہے، نیز رمضان مبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی، اور مختلف سالوں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف ہی میں پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، لہذا ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مع شیخین رضی اللہ عنہما جلوہ گری۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رمضان مبارک کے اعتکاف کی خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر اسلامی بھائی مساجد میں اور اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے اور خوب جلوے سمیٹتے ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان، پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ میں فلموں کا ایسا رسیہ تھا کہ ہمارے گاؤں کی CDs کی دکان کی تقریباً
آدھی CDs دیکھ چکا تھا۔ الحمدللہ عز وجل مجھے تلبانی گاؤں کی مدنی مسجد میں آخری عشرہ رمضان مبارک 1422 ہجری 2001 عیسوی کے اعتکاف کی سعادت نصیب ہو گئی۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں۔ 27 رمضان مبارک کا ناقابل فراموش ایمان افروز واقعہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ شب بھر بیدار رہ کر میں نے خوب رو رو کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیدار کی بھیک مانگی۔ الحمدللہ الکریم صبح دم مجھ پر باب کرم کھل گیا۔ میں نے عالم غنودگی میں اپنے آپ کو کسی مسجد کے اندر پایا۔ اتنے میں کسی نے اعلان کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز کی امامت فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں رحمت کونین، سلطان دارین، نانائے حسنین، ہم دکھیا دلوں کے چین مع شیخ کریمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جلوہ نما ہو گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ صرف ایک جھلک نظر آئی اور وہ حسین جلوہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر دل ایک دم بھر آیا اور آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، یہاں تک کہ روتے روتے میری ہچکیاں بن گئیں۔ اے کاش اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ الحمدللہ اس کے بعد میرے دل میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی محبت اور بڑھ گئی، بلکہ اس میں دعوت اسلامی ہی کا ہو کر رہ گیا۔ گھر سے ترکیب بنا کر میں نے باب المدینہ کراچی کا رخ کیا اور درس نظامی کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا۔ یہ بیان دیتے وقت درجہ اولیٰ میں علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر ایک ذیلی حلقے کے قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جلوے یار کی آرزو ہے اگر مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، میٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اعظم امام شافعی اور صاحبین کے اقوال۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات معین یعنی فکس نہیں۔ نمبر 2، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی رات معین فکس ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات معین یعنی فکس نہیں، اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور شب قدر سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 656 ہجری فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب
اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ 27ویں رات شب قدر، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمہم اللہ اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ سید الانصار سید القرا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ترجمہ یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو حلم والا اور کرم والا ہے۔ اللہ پاک ہے جو 7 آسمانوں اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ رضا الہی عز و جل کے خواہش مندوں، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ الکریم بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجیے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ نمبر 2، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ پاک کی رحمت کے متلاشیوں، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ الکریم نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ الکریم روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ شب قدر کی دعا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم 1 بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔
شب قدر کے نوافل۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ رات منبع برکات ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو حضور انور شافع محشر مدینے کے تاجور بِإِذْنِ رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹی کے 7 حقوق۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے۔ بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی و خاطر داری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے یعنی ترازو کی تول برابر رکھے۔ جو چیز دے پہلے انہیں یعنی بیٹیوں کو دے کر پھر بیٹوں کو دے۔ 9 برس کی عمر سے نہ اپنے پاس سلائے نہ اس کے سگے بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے۔ اس عمر سے خاص نگہداشت یعنی کڑی دیکھ بھال شروع کرے۔ شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے۔ کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہماں یا رسول اللہ۔ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا، ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ۔ مسرت ہی مسرت اور خوشی ہی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ شاہ اب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں، چلا تڑپا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ چلا اب جلد یہ رمضان 27 آ گئی تاریخ، فقط 2 دن کا اب رمضان ہے مہماں یا رسول اللہ۔ فضائیں نور برساتی ہوائیں مسکراتی تھیں، سما اب ہو گیا ہر سمت ویراں یا رسول اللہ۔ ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے، رہے بس ہر گھڑی مشغول عصیاں یا رسول اللہ۔ مہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ۔ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس،
خدارا میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ، جدائی کی گھڑی جاں سوز ہے عشاق رمضاں پر، چلا ان کو رلا کر ماہ رمضاں یا رسول اللہ، تڑپتے ہیں بلکتے ہیں قرار آتا نہیں ان کو، بہت بے چین ہیں عشاق رمضاں یا رسول اللہ، گناہوں کی سیاہی چھا رہی ہے رخ پہ محشر میں، میرا چہرہ پے رمضاں ہو تاباں یا رسول اللہ، ماہ رمضاں کی رخصت جان عاشق پر قیامت ہے، گدا تیرے ہیں حیران و پریشاں یا رسول اللہ، خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا عطار ناداں یا رسول اللہ، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضاں۔ اس کلام میں بیچ میں کہیں کہیں مصرعے کسی نامعلوم شاعر کے ہیں۔ کلام نہایت پرسوز تھا، اس لیے کسی کی فرمائش پر اسی کلام کی مدد سے اپنے متلاطم جذبات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنے کی سعی کی ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضاں، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع آہ رمضاں، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع آہ رمضاں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع آہ رمضاں، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع آہ رمضاں، یاد رمضاں کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ، الوداع الوداع آہ رمضاں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، الوداع الوداع آہ رمضاں، حسرتا ماہ رمضاں کی رخصت، قلب عشاق پر ہے قیامت، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع آہ رمضاں، کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، تم پہ لاکھوں سلام آہ رمضاں، الوداع آہ اے رب کے مہمان، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ عصیاں میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع آہ رمضاں، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضاں، ماہ رمضاں کی رنگی فضاؤ، ابر رحمت سے مملو ہواؤ، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ،
الوداع الوداع آہ رمضان، ہائے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع آہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ رمضان شریف کو بھاری مہینہ کہنا۔ سوال: رمضان مبارک کی آمد پر اس طرح کہنا کیسا کہ بہت بھاری مہینہ آ گیا؟ جواب: فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کی توہین کی نیت سے کہے بڑا بھاری مہینہ آ گیا وہ کافر ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنا اس پر مشکل ہے اور اس وجہ سے یہ کہتا ہے اور روزہ کی توہین اس کا مقصد نہیں تو کفر نہیں، لیکن اس طرح کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک کی عبادت سے دل تنگ ہونا برا ہے۔ روزوں کی تعداد سے بیزاری کا اظہار۔ سوال: رمضان مبارک کے روزوں کی تعداد کے بارے میں یہ کہنا کیسا کہ اب تو روزے رکھ رکھ کر میں بور ہو گیا ہوں؟ جواب: اس جملے میں کفریہ پہلو موجود ہے، چنانچہ فتویٰ عالمگیری میں ہے جو روزہ رمضان کے بارے میں کہے کتنے زیادہ ہیں، میرا تو دل اکتا گیا ہے، یہ قول کفر ہے۔